اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا وہ ریویو لایا ہوں وہ ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو کہ نہ بتانا ایسے سمجھ لو کہ ایک عامل یا ایک اسٹرالوجسٹ کے لیے بہت بری بات ہے۔ ہم ایک ایسا آؤٹ پلانٹ جسے ہم ستارہ نہیں کہہ سکتے، وہ شیڈو اسٹار ہوتا ہے، یعنی کہ ستاروں کا سایہ ہوتا ہے، جسے راہو اور کیتو کہتے ہیں۔ راہو اور کیتو، اس کے جو اثرات ہیں 12 دائرہ بروج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ راہو جو ہے نا ٹھیک 18 سال کے بعد، ایسے سمجھ لو 18 سال کے بعد وہ اپنے تالے یعنی اپنے پہلے گھر میں آ گیا، اور اس کا پہلا گھر برج حوت ہے۔ تو یہاں سے وہ دنیا میں جو اثرات ڈالے گا، دنیا پر اور پاکستان پر جو اثرات اس کے ہوں گے وہ بد اثرات، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور 12 برجوں پر بھی جو اس کے اثرات ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سب سے پہلا سوال میں خود سے کروں گا کہ جناب راہو کیا ہے؟ راہو ایک سایہ ہے جو جہاں چھاتا ہے وہیں نقصان کرتا ہے، اور یہ سایہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت طاقتور ہے۔ یہ جہاں ہوتا ہے وہاں خوب نحوست یا خوب وہاں ساتھ اثرات پھیلاتا ہے، یہ اس کے نظرات پر ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ تو راہو ایک سایہ ہے، اب یہ دائرہ بروج میں اس کا چکر کتنے سال کا ہے؟ جیسے زحل کا 30 سال کا ہے، اور حوت کا 188 سال کا ہے، اور سیگیٹیریس جو یعنی قوس ہے اس کا 11 سال اور 7-8 مہینے ہیں، اتنے کا سرکل ہوتا ہے۔ اس کا 18 سال کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ تمام برجوں میں گھوم کر اپنے ذاتی برج جو اس کا پہلا گھر ہے حوت میں، یہ 18 سال کے بعد آتا ہے۔ اب یہ 30 اکتوبر 2023 یعنی نومبر سے یہ برج تبدیل کر کے اپنے ذاتی گھر یعنی برج حوت میں یہ راہو آ گیا ہے۔ تو راہو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہو کیا کرتا ہے؟ راہو چیزیں پھیلاتا ہے، معاملات پیدا کرتا ہے، اور یہ جو نا ایسے سمجھ لیں کہ ایک چیز جیسے اسے نشر کر دیں ایسے کرتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس کا پہلا گھر کون سا؟ پہلا گھر اس کا حوت ہے۔ اب یہ ہے کہ راہو کیا کرتا ہے؟ ہم اس کے لیے تو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ راہو کیا کرتا ہے؟ راہو قدرتی جو ہے نا یہ چیزیں پھیلاتا ہے، قدرتی آفات لاتا ہے۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہو کیا کرتا ہے؟ وہ تو چیزیں پھیلاتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ راہو برج حوت میں جب آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ 18 سال کے بعد یہ برج حوت میں آتا ہے۔ جب بھی یہ برج حوت میں آتا ہے تو بہت بڑے طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، بھونچال آتے ہیں، سونامی آتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ جغرافیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی نقشے بدل جاتے ہیں دنیا کے۔ یہ جیسے تحریکیں جنم لیتی ہیں، نئے ملک پیدا ہوتے ہیں، کوئی نیچے سمندروں کے آ جاتے ہیں، کوئی جزیرے اوپر نکل آتے ہیں۔ یہ کھل کر چیزیں سامنے آئیں گی، خلا میں آپ کو نئی چیزیں نظر آئیں گی، انقلاب آئیں گے دنیا میں۔ یہ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، لیکن یہ ورلڈ وار مختلف ہوگی۔ یہ جنگ پاکستان کے ایک کونے میں، انڈیا کے ایک کونے میں، امریکہ کے ایک کونے میں، ایسے یہ جو ہے نا جنگیں ورلڈ وار ہو سکتی ہے۔ یہ کہیں خشک سالی ہوگی، اس میں کہیں پانی کے طوفان ہوں گے۔ پرانا علاج جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا کوئی نئی ویکسین یا کوئی نیا دوا بھی ایجاد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا جیسے فلسطین ہے،
یا کشمیر ہے یا چیچینیا یا یوکرین کی جنگ ہے، ان میں نئے ملک وجود میں آ سکتے ہیں، نئے ملک، نئی ریاست، یہ نئی ایجادات کرتا ہے، نئے نظریات، نئی سوچیں لاتا ہے، نئے نظریے آتا ہے، جغرافیائی تبدیلیاں اس میں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، طاقتور ملک ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے ملک آ جائیں گے۔ تو یہ اس کے جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 بروج میں یہ کیا تبدیلیاں لاتا ہے۔ 12 بروج میں سب سے پہلے یہ برج حمل میں، برج حمل والے ہوشیار رہیں، ان کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں، پروفیشنل زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اخراجات میں اضافہ ہوگا، کاروباری حضرات کو فائدہ ہوگا، غیر قانونی کام کرنے والے پکڑے جائیں گے اور نوکریوں کے تبادلے ہو سکتے ہیں۔ برج حمل والوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ان کو جوڑوں کا درد، ارکل نثار، رانگڑ کا درد، شوگر، پاؤں، انگوٹھے پر زخم، اگر ان کو انگوٹھے پر زخم یا پاؤں پر زخم آ گیا تو ان کو پاؤں کٹوانا پڑ جائے گا، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ شوگر والے حضرات پاؤں پر زخم نہ آنے دیں۔ اس کے علاوہ جو امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے اور یہ جو نا غیر ملک اگر جانا چاہتے ہیں تو برج حمل والے چلے جائیں گے۔ اب برج ثور والے، برج ثور والوں کو اچانک ترقی ملے گی، ان کی ہمت قوت بڑھے گی، نئے ذرائع آمدن ہوں گے، معاشرے کے اعلیٰ اچھے لوگ اور معاشرے کے اعلیٰ برے لوگوں سے تعلقات بڑھیں گے، اچھے برے کام ان کو کرنے پڑیں گے۔ اہلی زندگی ان کا بہت احتیاط مانگتی ہے کہ اہلی زندگی میں ان کی کہیں طلاق نہ ہو جائے، میاں بیوی لڑ نہ جائیں، شراکتی کاروباری دوست نہ لڑ جائیں، احتیاط کریں، کسی حرامی بندے سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن برج ثور والوں کو بھی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھوڑے پھنسیاں، معدے کی خرابی، ENT کا مسئلہ، جگر مسانے، گردے کا مسئلہ ان کو آ سکتا ہے۔ اب برج جوزہ والوں پر جو یہ راہو ہے، کام کاروبار میں تبدیلی، ماحول میں تبدیلی آئے گی، ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام کریں گے، بیرون ملک رہا ہو ہموار ہوگی، اگر کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو راہو 18 ماہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اولاد کی خوشیاں مل سکتی ہیں، بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، وضع حمل میں آسانی ہوگی، رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں جوزہ برج والوں کے، اور ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، ان کو سر درد، اعصابی دماغی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ سرطان برج والوں کو پر راہو برا اثر ڈال رہا ہے، عقل کا یہ استعمال سوچ سمجھ کر کریں، کسی کو گالیاں نہ دیں، بدگمانی نہ کریں، انا پرستی مت کریں، اگر کریں گے تو پھر ان پر کیس مقدمے آ جائیں گے۔ یہ 18 ماہ ہیں، تھوڑے نہیں۔ برج سرطان والے خود سے باتیں کریں گے، ان پر ذات النفس اور کہ ہمزاد کا سایہ رہے گا، ان پر ویسے بھی سحر جادو آ گیا، یہ لوگوں پر بدگمانی کریں گے، جائیداد سے ان کو فائدہ ہوگا، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، ان آپ کے راز آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، آپ اپنے رازوں کو اپنے پاس رکھیں، کسی اور کے ہاتھے مت لگنے دیں۔ اسد برج والے کے کام چلتے چلتے بند ہو سکتا ہے، ہیوی رقم جو لگائی ہوئی ہے اس پر جذباتی فیصلہ مت کرنا برج اسد والو، یاد رکھنا آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے۔ گفتگو میں احتیاط کرنا اسد برج والو، جذباتی اور گالیاں مت نکالنا۔ محنت والے اسد کو بھرپور نتیجہ ملے گا، کوئی بھی امتحان پاس کر لیں گے، جو بھی ہو، جیسے CSS کا ہے، PCS کا ایگزام ہے، یہ پاس کر۔ برج شملہ والے، راہو کی تبدیلی جو یہ آ رہی ہے، برج تبدیلی ہوئی ہے اگلے 18 ماہ کے، ان کے ازواجی تعلقات پر پڑیں گے تو شراکت داری اور ازواجی تعلقات بہت متاثر ہوں گے شملہ برج والے، کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے گی، نکاح تو شدہ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ شراکت داری کے کاروبار میں بھی یہ ہوشیار رہنا، ان کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اور جو اگر وہ کرنا اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ان کو وظائف مل سکتے ہیں۔ غصہ تناؤ سے دور رہنا، ورنہ ان کی قسمت خراب ہوگی۔ غصے سے دور رہنا، اگر غصہ نہ کریں تو پھر جو ان کو قسمت سپورٹ کرے گی۔ اب برج میزان والے، کسی سے مقابلہ ہے تو اس کے سامنے اگر آپ کمزور تھے پہلے تو اب آپ کی جیت ہوگی۔ برج میزان والوں کو پہلے جو کمزور تھے اب ان کی جیت ہوگی۔
नौकरी में भी तरक्की मिल सकती है, कारोबार में भी फायदा हो सकता है, बैरून मुल्क काम बहुत अच्छा होगा। अगर आप बुर्ज मीज़ान वाले, इनका मुकदमा था और मुकदमे में इनकी पहले हार थी, क्योंकि मीज़ान बुर्ज वाले शरीफ लोग होते हैं, लेकिन अब सीना ठोक कर आप मुकदमा कर सकते हैं, किसी पर करें आपको जीत होगी। राहु बुर्ज अकरब वालों के लिए सेहत का बहुत ख्याल रखें, वर्जिश करें, गुर्दा मसाना, फेफड़े, सांस, ENT के मसला आ सकते हैं। जीवन साथी की तरक्की होगी, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी हद तक मुतमईन ज़िंदगी होगी। कौस वाले बेचैन होंगे, बेचैनी, इज़्तिराबी, गलत ख्याल आ सकते हैं, और अगर मुकाबला का इम्तिहान है तो आप पास कर जाएंगे। कौस बुर्ज वाले पैसा कमा सकते हैं। वालदा की सेहत का ख्याल रखें, आपकी वालदा मर सकती है बीमार होकर इस राहु के साए की वजह से। रिहाइश आपकी तब्दील हो सकती है। मुकदमेबाजी के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है अगर कौस बुर्ज वाले करना चाहते हैं। जद्दी नए ख्याल आएंगे जद्दी बुर्ज वालों को। बहन भाइयों से इख्तिलाफ आने का भी खतरा है। आप जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसको मत छोड़ना, वरना आपको जद्दी वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। दिलू बुर्ज थोड़ा कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, ज़बान संभाल कर बात करें। ज़बान आपके लिए अजाब और केस मुकदमात और शिकायत का अंबार लेकर आएगी। माली दबाव आ सकता है, आमदनी कम हो सकती है, यह ज़्यादा आसाना रहेगी, लेकिन घरेलू ज़िंदगी आप अप डाउन हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी मियाँ बीवी। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप गैर मुल्क में रिहाइश पजीर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है राहु का। हौत बुर्ज वालों के हौत बुर्ज वाले अपने दिमाग का ख्याल रखें, दिमाग पर बुरे असरात आएंगे। इनको दिमागी बीमारियां, एल्जाइमर, शीज़ोफ्रेनिया, मिर्गी और भी कई जो है ना, इनको बीमारियां, दिमागी बीमारियां आ सकती हैं। सेहत का ख्याल रखें। अपने लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखें। अगर गैर मुल्क में है तो आपको माली फिक्र ना होगी। अगर पाकिस्तान या अपने मुल्क जहां भी हो तो वहां आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। मजहब का ख्याल करना, मजहब आपसे कहीं छूट ना जाए। ये बुर्ज हौत वालों के लिए। अब राहु का सदेबाब क्या है? राहु जो है ना, इसका अपना जाती घर हौत है, तो आप इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर 901 बार पढ़ें और या रज़ा को 308 बार पढ़ें। और पीले रंग की चीज़ सदका जुमेरात के जुमेरात देते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी काट होती रहेगी। और साथ दरूद अव्वल व आखिर 8 मरतबा पढ़ते रहना, क्योंकि ये 2023 ख़त्म होने वाला है, इसका 7 का हिस्सा और 2024 का हिस्सा अपना 8 का आएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी वीडियो जो इसके साथ साया कीतो है, जो इसके मुकाबले में खड़ा होता है, वो इसके अपना बुर्ज मीज़ान में वो खड़ा है, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।